مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، ان کے پاس تنگیاں بھی ہوں گی، بھوک بھی ہوگی۔ اب رات بڑی گزر رہی ہوگی، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت بھی امام مہدی کے لیے کہی جا چکی ہوگی، اور یہ طے کر چکے ہوں گے کہ فجر کے بعد ہم نے باہر نکلنا ہے، دروازے کھولیں گے، اس کے بعد شہادت ہے یا فتح ہے، اور اب مزید کچھ نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، مزید کوئی اور بات نہیں رہی کہ مزید محصور رہیں، اب بس ڈو اور ڈائی، بس کب کام اس طرح سے ہوگا۔ اتنے پوائنٹ تک تو ان کو لے کے جایا جائے گا امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو۔ بڑی سخت رات ہوگی اور لوگ بالکل تمام قسم کی تیاری میں ہوں گے، حتیٰ کہ صبح بھی جب روشنی نہیں ہوئی ہوگی ایک آواز آئے گی کہ تمہارا فریاد رساں آ چکا۔ تو کوئی سننے والا کہے گا یہ تو کسی پیٹ بھرے کی آواز لگتی ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے قوت سے بات کر رہا ہے، اس کے تو پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم تو سارے بھوکے ہیں، کس کی آواز ہے؟ غرض فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور نیچے تشریف لائیں گے، اور آپ مشہور صحابی حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بالکل مشابہ ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، قد و قامت درمیانہ ہوگا، رنگ سرخ و سفید ہوگا، بال شانوں تک جو ہیں وہ ہوں گے سیدھے اور چمکدار ہوں گے، جیسے غسل کر کے ابھی آئے ہیں، سر جھکائیں گے تو سر سے موتیوں کی طرح پانی ٹپکے گا، اور ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کی بہترین صالح اور نیک ترین لوگوں کی جماعت ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے آپ کون ہیں، آپ اپنا پورا تعارف کروائیں گے، اور پھر دجال اور حالات کے بارے میں باقاعدہ تبادلہ خیالات اور بات چیت ہوگی، اور اس وقت مسلمانوں کے امیر امام مہدی ہوں گے جن کا ظہور پہلے ہو چکا تھا، جو پہلے ہو چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی سمت میں جو مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً اس مسجد کا ایک مینارہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے اور ان کا نزول ہوگا۔ یہاں ایک اور عجیب بات، آسمانوں سے جب آئیں گے نا تو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، آ جائیں گے، وہ ان کو مینارے پہ اتار دیں گے۔ مینارے سے جب نیچے اترنا ہوگا نا کہیں گے سیڑھی لگاؤ، ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی۔ اب یہ دارالاسباب ہے، وہ دارالاسباب نہیں ہے، وہاں سے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گئے فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے، اب جیسے یہاں آ گئے ساتوں، یعنی کہ آسمانوں سے تو نیچے آرام سے آ گئے بغیر سیڑھی کے، اب یہ کتنا ہوگا 150 فٹ، اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہ محنت سے جوڑی ہے اللہ نے۔ اچھا، اس وقت پوزیشن ایسی ہوگی کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو لوگ امام مہدی کے لیے ساری تیاریاں کر چکے تھے، اقامت ہو چکی تھی، اب وہ نماز کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ آگے چلیے، حضرت علیہ السلام ان کو آگے بڑھائیں گے، نہیں بھائی یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ بعض لوگ بعض کے امیر ہیں، اقامت چونکہ آپ کی لی ہوئی ہے آپ ہی نماز پڑھائیں گے، پھر حضرت امام مہدی باقاعدہ فجر کی امامت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مقتدی بن کر امام مہدی کے پیچھے وہ والی فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب مسلمانوں کے اندر ایک روحانی قوت آ چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار، ہیں تو نبی لیکن اس نبی ہم اس امت میں امتی بن کر آ رہے ہیں، تو ان کا دیدار، اور پھر مسلمانوں کو یقین کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے تو کام آگے بننا ہے مسلمانوں کا۔ اب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امیر بن جائیں گے اور دروازہ کھلوائیں گے، بیت المقدس کا دروازہ کھولا جائے گا، دروازہ کھولیں گے تو سامنے دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی پورے مسلح ہوں گے اور پوری تیاری میں ہوں گے، اور آپ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو کہیں گے میرے اور دجال کے درمیان ہٹ جاؤ۔ دجال جیسے ہی آپ کو دیکھے گا تو جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور اس وقت مسلمانوں کی اتنی کمزوری کی پوزیشن ہوگی اور باہر اتنی قوت ہوگی، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب انداز سے مدد کریں گے۔ جہاں تک ان کا سانس جائے گا، جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ اسی سے مر جائے گا۔ اب آپ سوچیں بھی سانس کہاں تک جائے گا بھائی، پھوکے مارے تو تب بھی نہیں پہنچتا، 70,000 بندہ اور کیا کریں گے؟ ذرا سنیے، نبی علیہ السلام نے دونوں باتیں فرما دی، جہاں تک ان کا سانس جائے گا، کافر کو ان کا سانس پہنچا وہ مرا، اور سانس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔
یہ اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے کرے، اور مسلمان کو آپ کی سانس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو جہاں آپ دیکھیں گے، جدھر آپ کی نظر جائے گی وہاں آپ کا سانس پہنچے گا خود بخود، اور وہیں وہ کافر مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب مسلمانوں کے اندر تو ایسی قوت آئے گی، یہ تو جناب سارے چڑھ دوڑیں گے کافروں کے اوپر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا روب آئے گا کہ بڑے بڑے ڈول والا، قوت والا یہودی بھی وہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا، یعنی بالکل ختم ہو جائیں گے، نفسیاتی طور پر بھی ہر طریقے سے۔